بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یہ کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور یہ اس کتاب کی لسننگ تیسری آڈیو ہے۔ آئیے ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں سیمی زوار اس کتاب کو آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے اور یقیناً آپ کو سننے کا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کتاب میں چہارد معصومین کے حوالے سے بہت کچھ معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مستقبل اسلام۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد جب مکے میں پناہ کا مکمل انتظام نہ رہ گیا تو قدرت نے اپنے حبیب خاص کو حکم دے دیا، اور اس طرح 13 بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ معلوم کر کے کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان محفوظ رہے گی، تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ 2 ربیع الاول کو پیش آیا، یعنی ستمبر 622 عیسوی میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 53 سال یعنی 53 ایئرز تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 23 سال یعنی 23 ایئرز تھی۔ تھوڑے وقفے تک غار ثور میں قیام رہا، جہاں بروایت در منشور جلد 2 صفحہ 240، تبری جلد 2 صفحہ 342 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام حضرت علی علیہ السلام ہی کرتے رہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع شدہ امانتوں کی واپسی اور بنی ہاشم کی خواتین کے مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضرت علی علیہ السلام ہی کے سپرد تھی۔ غار ثور سے نکل کر خیمہ ام معبد میں قیام فرمایا، جہاں اس کی بکری کا دودھ نکالا، اور دست مبارک کی اس قدر برکت سامنے آئی کہ ام معبد اور اس کا شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ ادھر آپ نے کلی کر کے پانی درخت کی جڑ میں ڈال دیا، جس سے درخت شاداب ہو گیا، اور پھر جب اچانک ایک دن اس کے پتے جھڑ گئے تو انکشاف ہوا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ دوبارہ پھر یہی حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ یہ روز شہادت حضرت علی علیہ السلام تھا۔ اس کے بعد روز عاشور اس کی جڑ سے خون ابلنے لگا، اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں کل کائنات کی شرکت کا فطری ثبوت فراہم ہو گیا۔ ربیع الابرار مخشری۔ ادھر سراقہ بن جاشم آپ کے تعاقب میں چلا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اور دوبارہ 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں آگے بڑھا تو پھر یہی واقعہ پیش آیا، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہارا دے کر نکال دیا تو مسلمان ہو گیا۔ ابو بریدہ اسلمی نے بھی تعاقب کیا تو آپ نے بردن و سلامن کا حوالہ دیا، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مکہ و مدینہ کے درمیان 20 منزلوں پر قیام کر کے قریب مدینہ پہنچے تو مقام قبا میں قیام فرمایا۔ یہ تاریخ 12 ربیع الاول 13 بعثت کی تھی۔ 4 روز یہاں قیام رہا۔ 3 روز کے بعد حضرت علی آ گئے اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اس لیے کہ تبلیغ اسلام کا کوئی کام حضرت علی علیہ السلام کی شرکت کے بغیر شروع ہونے والا نہ تھا۔ 22 ربیع الاول کو مدینے میں داخلے کا پروگرام بنا۔ قبیلہ بنی سالم میں جمعہ کا دن آ گیا تو اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا ہوئی، جس میں 100 افراد نے شرکت کی۔ مدینے میں داخل ہونے پر انصار کی عورتوں اور بنی نجار کی لڑکیوں نے استقبالیہ ترانہ پڑھا۔ اس وقت حضور ناقید قصبہ پر سوار تھے، اور آپ کا اعلان تھا کہ جہاں یہ اونٹ بیٹھ جائے گا وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ یہ امر پروردگار کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ ناقہ حضرت ابو ایوب کے دروازے پر ٹھہرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔
ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ آپ نے نیچے کے حصے میں قیام فرمایا کہ اس طرح لوگوں کی ملاقات میں سہولت ہوگی اور کار تبلیغ بآسانی انجام پا سکے گا۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا۔ اس کی بنیاد سام بن نوح یا یوشع بن نون نے رکھی تھی۔ یہاں یہودیوں کا کاروبار و تجارت تھا اور اوس و خزرج کے قبائل زراعت کا کام کرتے تھے۔ کل 27 قبائل آباد تھے، جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہ ایر اور دوسری طرف کوہ سلعہ، شمال میں کوہ احد اور باقی مختلف پہاڑیاں۔ مدینے میں 7 ماہ قیام کے بعد اسعد بن زرارہ کے 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی زمین 10 دینار میں خرید لی تاکہ اس پر مسجد کی تعمیر کی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس تاریخی مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس کے بعد حکم پروردگار سے نماز پنجگانہ کی 17 رکعتوں کا تعین ہوا اور جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اعلان کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور حضور نے دوسرے احکام کی طرح وحی پروردگار کے مطابق اذان کا حکم دیا اور بلال پہلے مؤذن قرار پائے۔ واضح رہے کہ احکام الہی میں کسی شخص کی رائے یا کسی کے خواب کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اذان کی تشریح کا عبداللہ بن زید یا عمر بن الخطاب کے خواب کی طرف منسوب کرنا ایک تاریخی افسانہ ہے جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ مسلمانوں کی عبادت کا انتظام کرنے کے بعد حضور نے سیاسی اور اجتماعی معاملات پر توجہ دی، اور انس بن مالک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری کا رشتہ قائم کیا گیا۔ ابو بکر خارجہ بن زید کے بھائی قرار پائے اور عمر اتبان بن مالک کے، عثمان کو اوس بن ثابت کا بھائی قرار دیا گیا اور ابو عبیدہ کو سعد بن معاذ کا، عمار حذیفہ کے بھائی قرار پائے اور سلیمان ابو دردار کے، مصعب بن عمیر کی برادری ابو ایوب سے طے ہوئی، اور ابو ذر کی برادری منظر بن عمر سے، بلال کی اخوت ابو رویختہ سے طے پائی، اور حمزہ کی اخوت زین بن حارثہ سے۔ ایک حضرت علی علیہ السلام تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ اصحاب میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ انصار نے مواخات کا حق ادا کیا اور اپنے جملہ اموال میں مہاجرین کو شریک بنا لیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خیال پیدا ہوا اور مختلف کاروبار شروع ہو گئے۔ ابو بکر بزاز بنے، عمر نے دلالی کا کام شروع کیا اور عثمان بیچنے لگے۔ مدینہ آبادی کے اعتبار سے ابتدا میں یہودیوں کا مرکز تھا۔ اس کے بعد یمن سے اوس اور خزرج نام کے 2 شخص آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں فریقوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف برقرار رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کے پیش نظر مدینہ پہنچ کر ایک عام عہد نامہ تیار کیا جس میں مسلمان یہود اور مدینہ کے تمام قبائل شامل تھے۔ مشہور روایات کی بنا پر اس معاہدے میں 47 دفعات تھیں جو ایک عام اجتماعی زندگی کے لیے مکمل دستور العمل کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اب ہجری سال کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی بنیاد تبری وغیرہ کے اشارے کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے قائم کی تھی، اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کا تعلق کسی دوسرے صحابی یا مورخ سے نہیں ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جس میں ایثار، قربانی اور فداکاری کے بے مثال مرقع پائے جاتے ہیں، اور یہی اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔ سن 1 ہجری میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل کا انتقال ہوا، اور عبداللہ بن زبیر اور مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کی ولادت ہوئی۔ سن 2 ہجری میں ہجرت کے 17
یا 19 مہینے کے بعد عین نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ جب حضور برائے بن معرور کے مکان یا مسجد بنی سالم میں نماز ظہر میں مشغول تھے، اور اس طرح اس مقام پر مسجد قبلتین کی تعمیر ہو گئی، اور مسلمانوں کو یہودیوں کے طعنوں سے نجات مل گئی کہ انہوں نے نیا دین تو ایجاد کر لیا ہے، لیکن انہیں ہمارے قبلے کے علاوہ دوسرا قبلہ بھی نصیب نہیں ہے۔ ہجرت کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ربیع الثانی میں حضر میں بعض نماز کی 2 رکعتوں پر 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا، اور ظہر و عصر کی 4 رکعتیں ہو گئیں تو حضر میں باقی رہتی ہیں اور سفر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کفارے کی طرف سے مزاحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور سرکار دو عالم کو مسلح طور پر مقابلہ کرنا پڑا۔ بعض معرکوں میں آپ نے خود شرکت فرمائی، جسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تعداد تقریباً 26 ہے، اور 26 یعنی 26 ہے، اور بعض میں دوسرے مسلمانوں کو سردار بنا کر بھیج دیا، جسے سریہ کہا جاتا ہے، جس کی تعداد تقریباً 36 ہے، اور بعض مورخین کے بیان کے مطابق غزوات کی تعداد 28 ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کے عرصے میں تمام ذمہ داریوں کے علاوہ ان مارکوں کو بھی برداشت کرنا پڑا، جو آپ کی عظمت کردار کی سب سے عظیم دلیل ہے۔ ابتدائی طور پر سن 2 ہجری میں بعان یا ابوا کی مزاحمت ہوئی، اس کے بعد ربیع الاول میں اکرمہ بن ابی جہل سے مٹبھیڑ ہوئی، ربیع الثانی میں مقام بواتا تک حضور خود تشریف لے گئے، جمادی الاولیٰ میں عشیرہ تک جانا پڑا۔ 10 دن کے بعد کرز بن جابر فہری نے جانور پکڑ لیے تو اس کا تعاقب کیا گیا، جسے بدر اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمادی الثانیہ، رجب اور شعبان میں قدر سکون رہا۔ اس کے بعد رمضان میں بدر کبریٰ کا معرکہ پیش آیا، جو اسلام کا سب سے پہلا مشہور ترین معرکہ ہے۔ بدر میں مسلمانوں کا کل سامان جنگ 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ افراد کی تعداد 313 تھی، اور ادھر فوج دشمن مسلح اور 950 افراد پر مشتمل تھی۔ 313 افراد میں 73 مہاجرین تھے، اور 236 یعنی 236 انصار۔ علم لشکر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اگرچہ آپ کے لیے یہ پہلا جنگی تجربہ تھا، اور حضرت حمزہ جیسے آزمودہ کار موجود تھے، لیکن جس کے پاس دیہی صلاحیت موجود ہے، وہ تجربات کا محتاج نہیں ہوتا۔ بدر کا معرکہ اگرچہ پہلا معرکہ تھا، اور لشکر اسلام انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، لیکن نصرت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر کفار کے اکثر سردار راتبہ بن ربیعہ، شبیہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام، رفع بن اسود، ابو الخبری بن ہشام، امیہ بن خلف، نبیہ اور منبع بن الحجاج سب ہی کام آ گئے، اور اس طرح کفر کے حوصلے بڑی حد تک پست ہو گئے۔ اور شاید اس نصرت خداوندی کا راز یہی تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد نہ لشکر پر تھا اور نہ اسلحے پر، بلکہ تمام تر اعتماد نصرت الہی پر تھا، اور ایسے حالات میں نصرت الہی کام آتی ہے، ورنہ جب اعتماد غیر خدا پر شروع ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد کے ہونے کے باوجود شکست کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسا کہ دور حاضر میں برابر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بدر کے واقعی مجاہد تو صرف جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام یعنی کل اولاد عبد المطلب تھی، لیکن جب مال غنیمت ہاتھ آ گیا تو سب دعوے دار ہو گئے، اور اس اخلاص جہاد کے باوجود طمع دنیا نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں سورہ انفال نے سارا مال
ملک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا، اور آپ نے تمام مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا کہ واقعی مجاہدین اس قدر مخلص ہیں کہ انہیں نہ مال کی پرواہ ہے اور نہ وہ اس قسم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں اسیروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ چاہے یوں ہی آزاد کر دیں یا فدیہ لے کر آزاد کریں، چنانچہ آپ نے دونوں طریقہ کار اختیار فرمائے۔ عباس بن عبد المطلب کو فدیہ لے کر آزاد کیا، عمرو بن ابو سفیان کو ایک مرد انصاری سعد بن نعمان کے بدلے آزاد کیا، سہیل بن عمرو کو فدیہ لے کر آزاد کیا، اگرچہ اس کی مشہور خطابت کی بنا پر عمر بن الخطاب کی رائے تھی کہ اس کے دانت اکھاڑ دیے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسلام مسلح کی اجازت نہیں دیتا۔ نادار قیدیوں کی سزا یہ قرار پائی کہ ہر شخص 10 مسلمانوں کی تعلیم کی ذمہ داری لے، اور اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ اسلام مال سے زیادہ علم کو اہمیت دیتا ہے، اور علم جس کے پاس بھی ہو اس سے حاصل کر لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے نتیجے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار، اور ادھر لشکر کفار میں 70 افراد ہلاک ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور ہلاک ہونے والوں میں 35 تنہا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے مارے ہوئے تھے، اور باقی کے قتل میں بھی آپ کی شرکت ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مقتولین کو ایک کنویں میں دفن کر کے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا، اب تم بتاؤ کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ تمہیں حاصل ہوا کہ نہیں۔ جس واقعے میں ارواح کفار تک کی زندگی کا اشارہ پایا جاتا ہے، چجائے کہ اولیاء خدا اور شہدائے راہ خدا، ان کی حیات میں شک کرنا تو اسلام سے انحراف کی علامت ہے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں یہ نکتہ انتہائی اہم ہے کہ اس میں حضرت علی علیہ السلام کے مقتولین میں ایک عتبہ تھا جو ہندا جگر خارہ کا باپ، معاویہ کا نانا اور ابو سفیان کا خسر تھا، اور ایک ولید تھا جو معاویہ کا ماموں تھا، اور ایک حنظلہ بن ابو سفیان تھا جو معاویہ کا بھائی تھا، اور دیگر بنی امیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے، جن کے بعد معاویہ اور پھر یزید کے دل میں جذبہ انتقام کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا کہ دین و مذہب نہ ہو تو رشتہ و قرابت سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں ہے۔ ان افراد کے علاوہ زبیر کے چچا نوفل بن خویلد اور طلحہ کے چچا عمر بن عثمان بھی تھے، جن کے قتل نے مستقبل میں جنگ جمل کی زمین ہموار کی، اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام سے ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لے لیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ماہ شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قنیقاع پیش آیا۔ یہ ان یہودیوں کی سرکوبی کا مارکا تھا جنہوں نے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینے کے تحفظ کا معاہدہ کیا تھا، اور جب مشرکین نے حملے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر مشرکین کی شکست کے باوجود معذرت کرنے اور معافی مانگنے کے بدلے قلعہ بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور اس طرح 15 روز کے بعد ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، جو ہر عہد شکن اور غدار کا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماہ ذی-قعدہ یا ذی الحجہ سن 2 ہجری میں صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد یعنی نکاح مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا، جس کی خواستگاری کا تقاضا اسلام کی ہر بڑی شخصیت کی طرف سے ہوا تھا، لیکن قدرت نے سب کے پیغامات رد کر کے نور کا رشتہ نور سے کرنے کا حکم دے دیا، اور تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری عصمتی رشتہ انجام پا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی سن 2 ہجری کے ذی الحجہ میں حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا،
جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف بخشا کہ پہلے ان کی لاش کا بوسہ دیا، اس کے بعد قبر کے سرہانے پتھر نصب کیا اور پھر برابر ان کی زیارت کو جاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے فرزند ابراہیم کو ان کے جوار میں دفن کیا، جس سے اسلام کے 4 مسئلے حل ہوئے: لاش کا بوسہ دینا، قبر کا نشان بنانا، قبر کی زیارت کرنا اور قبر کے ہمسائے میں دوسروں کو دفن کرنا، جس کے بعد مسلمان توجہ نہ دے تو بری عقل و دانش بعید گریست۔ 23 ذی الحجہ کو غزوہ سویق پیش آیا، جس میں ابو سفیان نے شکست بدر کے انتقام کی نظر پوری کرنے کے لیے خفیہ طور پر 200 سپاہیوں کے ساتھ مدینے پر یلغار کر کے 2 انصار کو قتل کر دیا، اور حضور نے تعاقب کا حکم دے دیا تو اپنا ستو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ سویق یعنی ستو۔ اب آئیے سن 3 ہجری کے واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ 19 محرم کو غزوہ قرقرۃ القدر پیش آیا، جو ابو سفیان کی سرکوبی کے لیے ہوا تھا، اور اس میں حامل لواء الاسلام حضرت علی علیہ السلام تھے، اور در حقیقت غزوہ سویق بھی اسی مقام تک تعاقب کیا گیا تھا۔ صفر سن 3 ہجری میں قبیلہ غطفان نے حملے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کی سرکوبی کا پروگرام بنایا، جسے غزوہ ذی امر کہتے ہیں۔ یہاں حضور درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے جب ایک کافر دعشور بن حارث نے تلوار لے کر آپ پر حملہ کرنا چاہا اور آپ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کون بچا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا، جس کے زیر اثر وہ ڈر گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے کر پوچھا کہ اب تجھے کون بچا سکتا ہے، تو کہنے لگا آپ کا رحم و کرم، اور یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ 15 رمضان سن 3 ہجری کو جناب علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، جن کا نام وحی الہی کی بنیاد پر حسن علیہ السلام رکھا گیا، جو گویا شبر کا ترجمہ تھا، جو جناب ہارون کے فرزند کا نام نامی تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں کفار کی پیش قدمی کا حال سن کر رسول اکرم نے اصحاب کا امتحان لیا کہ جنگ کہاں ہونی چاہیے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ، اور بعض نے کہا کہ خارج مدینہ۔ خارج مدینہ کی اکثریت کو دیکھ کر مصلحت پروردگار کے مطابق آپ صلاح جنگ سے سچ کر بیت الشرف سے برآمد ہوئے، تو اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ جنگ بہتر رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء جب صلاح جنگ پہن لیتے ہیں تو جنگ کے خاتمے سے پہلے نہیں اتارا کرتے۔ یہ تمہارا صرف ایک امتحان تھا، ورنہ نبی کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد بیرون شہر مقام احد میں جنگ ہوئی۔ کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، اور مسلمان صرف 1000 تھے، جن میں 300 افراد عبداللہ ابی منافق کے ساتھ تھے، جو درمیان راہ سے واپس ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ لیکن بہرحال جنگ ہوئی۔ مسلمان اگرچہ یہاں بھی بے سر و سامان تھے، ادھر 700 زرہیں تھیں اور ادھر صرف 100، ادھر 200 گھوڑے تھے اور ادھر صرف 2۔ ادھر مشرکین میں میمنہ کا سردار خالد بن ولید، میسرہ کا سردار اکرمہ بن ابی جہل، علمدار لشکر طلحہ بن ابی طلحہ، اور ادھر انصار کے سردار سعد بن عبادہ اور مہاجرین کے علمبردار حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب تھے۔ میدان کا مقابلہ
حضرت علی علیہ السلام اور طلحہ بن ابی طلحہ کے درمیان ہوا۔ جس کے سر پر تلوار لگی تو گر کر برہنہ ہو گیا، اور آپ نے منہ پھیر لیا تو دوسرے وار سے بچ کر نکل گیا، اور لشکر کفر میں علی علیہ السلام کے مقابلے میں یہ ایک مستقل حربہ بن گیا جو جنگ صفین تک استعمال ہوتا رہا۔ طلحہ پہلے ہی وار کی تاب نہ لا کر چل بسا تو عمومی جنگ شروع ہو گئی۔ لشکر اسلام کے مجاہد علی علیہ السلام، حمزہ، مقداد اور ابو دجانہ انصاری تھے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اس شرط سے دی تھی کہ اس کا حق ادا کریں گے، یعنی جہاد کریں گے اور فرار نہ کریں گے، جبکہ زبیر بن عوام کو تلوار نہیں عنایت فرمائی تھی۔ میدان فتح ہو گیا تھا اور مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آ گیا تھا کہ بعض صحابہ کرام نے غنیمت کی لالچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حکم کے باوجود درے کو چھوڑ دیا اور میدان میں آ گئے، جس کے نتیجے میں خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کر دیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھاگنے والوں میں تمام آوردہ شخصیتوں کے نام ملتے ہیں۔ در منشور اور تفسیر کبیر نے حضرت عمر کے نام کی صراحت کی ہے، تبری نے حضرت عثمان کی نشاندہی کی ہے اور مستدرک نے حضرت ابو بکر کا تعارف کرایا ہے۔ بھگدڑ کا یہ عالم تھا کہ ابتدا میں 150 مسلمانوں نے جنگ شروع کی اور آخر میں حضرت علی علیہ السلام لشکر کفر کے علمبرداروں کے قتل میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ ان کی حفاظت میں مصروف ہو گئے، جس کے زیر اثر 16 ایسے زخم کھائے کہ بار بار گر پڑتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دفاع کرتے رہے اور میدان سے فرار کو ایمان کے بعد کفر کا درجہ دیتے رہے۔ ادھر جناب حمزہ کی شہادت واقع ہو گئی اور وحشی ملعون نے ان کا کلیجہ ہندا کے حوالے کر دیا، جس نے چبانے کی کوشش کی اور جب ناکام ہو گئی تو ناک کان کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا، اور اس طرح کفر نے اسلام سے اپنی شکست کا پورا بدلہ لے لیا اور کوئی معروف صحابی اسلام کے کام نہ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ کے جنازے پر 7 تکبیریں کہیں اور پھر دوسرے شہداء کے جنازے کی نماز کے ساتھ بھی حمزہ کو شامل رکھا، یہاں تک کہ 72 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی۔ پھر حمزہ کو الگ دفن کیا گیا۔ عمرو بن الجموع اور عبداللہ بن عمرو کو ایک قبر میں اور باقی تمام شہداء کو ایک مقام پر دفن کر دیا گیا، اور اس طرح 15 شوال سن 3 ہجری کا یہ معرکہ بھی ختم ہو گیا۔ رسول اکرم کے زخمی ہونے کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا باپ کی خبرگیری کے لیے آئیں اور انہوں نے زخموں کے دھلانے اور علاج کرنے میں حضرت علی علیہ السلام کا مکمل ساتھ دیا، اور ان کے علاوہ کوئی ہمدرد یا یار غار نظر نہیں آیا۔ آئیے اب سن 4 ہجری کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ بعض قبائل عرب نے سرکار دو عالم سے معلم کا مطالبہ کیا تو آپ نے 6 افراد کو بھیج دیا، اور کفار نے مقام رجی پر سب کو گھیر کر قتل کر دیا۔ سفر سن 4 ہجری میں نجد والوں نے ایسا ہی مطالبہ کیا اور آپ نے 40 افراد کو روانہ کیا، اور ابو البراء عامر بن مالک ملاعب الاسنا نے ضمانت بھی دی، لیکن کفار نے ہر معانی پر سب کو تحت دیکھ کر دیا۔ ربیع الاول سن 4 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی نذیر کعب بن اشرف کے پاس گئے تو یہودیوں نے عہد شکنی کر کے ایک پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، جسے رب العالمین نے بچا لیا، تو آپ نے مدینے سے لشکر بھیج کر ان لوگوں کا محاصرہ کرا لیا اور 3 دن کے اندر مدینہ خالی کرا لیا۔ یہ سب بھاگ کر خیبر چلے گئے اور وہاں ریشہ دوانیوں میں لگ گئے۔ یہ خیبری افراد مدینے کے رہنے والے تھے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، لہٰذا ان کی سرکوبی کا جواز موجود تھا۔
چاہے جہاں بھی چلے جائیں، اور ان کی سرکوبی کو حملے کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ 3 شعبان سن 4 کو صدیقہ طاہرہ کے دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جسے رب العالمین نے روز اول ہی اسلام کا فدیہ اور ذبیح عظیم قرار دے دیا تھا۔ اسی شعبان یا ذیقعد میں کفار عہد کی ابتدائی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اور ابو سفیان کی بات کی لاج رکھنے کے لیے برائے انتقام دوبارہ بدر کی طرف چلے، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے تو ابو سفیان فرار کر گیا اور آپ 16 دن قیام کر کے واپس آ گئے۔ یہاں تک سن 4 ہجری کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد سن 5 ہجری کے واقعات کا ذکر ہے، وہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیں گے، کیونکہ اب اتنا ہم نے آج پڑھ لیا ہے، ہم نے بہت کچھ علم حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں مزید جانیں گے کہ اس کے بعد سن 5 ہجری میں کیا ہوا۔ مجھے تو پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت لطف آ رہا ہے، یقیناً آپ کو سننے میں بھی اتنا ہی لطف آ رہا ہوگا، کیونکہ ہم تاریخ کے حقائق کو جان رہے ہیں اور تاریخ کے واقعات پہ سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں سیمی زوار کتاب نقوش عصمت آپ کے ساتھ اگلی آڈیو میں پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔